سوائے ابو لہب کے، تبت یدا ابو لہب کہہ کے اس کا نام لیا گیا ہے۔ اس کا قصور کتنا بڑا ہوگا اور رب کی نگاہ میں وہ کتنا مغضوب ہوگا، رب کی نگاہ میں وہ کس قدر غضب قابل غضب ہوگا، اس کا اظہار اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کا تیور دیکھ لیجئے۔ کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تباہ ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور اس کی بیوی بھی تباہ ہو جائے، تو کس قدر غصہ ہے نا قرآن مجید میں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا دشمن تھا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مرا تو حضرت عباس نقل کرتے ہیں اسے، اور امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں لکھا، اور اس کی شرح کرتے ہوئے امام زرقانی نے شرح زرقانی میں لکھا، اور دیگر محدثین نے بھی لکھا ہے، صحیح حدیث شریف ہے، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہاں انکار کرنے والے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے جب خواب دیکھا تھا نا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو کہتے ہیں اس لیے حضرت عباس کا خواب دیکھنا اور بیان کرنا یہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عباس نے جب خواب دیکھا اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم عباس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اور حضرت عباس کے کہنے سے ماننے والے تھوڑے ہی ہیں، رسول اللہ کے سامنے یہ بیان کیا گیا اور رسول اللہ نے انکار نہیں کیا، ہم اس وجہ سے ماننے والے ہیں، ورنہ اذان کوئی رسول اللہ نے خواب تھوڑی دیکھا تھا۔ حضرت سعید بن زید یا حضرت عبداللہ بن زید، ایک صحابی تھے حضرت زید، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آتا ہے اور اذان دیتا ہے، وہ فرشتے ہاتھ میں جو ہے نا ایک لکڑی لیا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بھائی یہ لکڑی مجھے دے دو، وہ انسانی صورت میں ہے، تو فرشتے نے پوچھا کہ تم اس لکڑی کا کیا کرو گے؟ کہا کہ جب نماز کا وقت آ جائے گا نا تو میں لکڑی بجاؤں گا تو لوگ آ جائیں گے، تو فرشتے نے کہا کہ میں اس سے اچھا عمل نہ بتاؤں، تو پورا اذان سکھایا۔ اب جب یہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور فرمائے کہ رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے یہ کلمات بیان کیے گئے، رسول اللہ نے فرمایا یہ بالکل سچا خواب ہے، لہذا تمہاری آواز کچھ دھیمی ہے، بلال حبشی کو یہ اذان کے الفاظ سکھا دو، وہ اذان دیں۔ تو ہمارا پیغام یہ ہے، سوال یہ ہے، ایک خواب کی وجہ سے اذان نماز کا حصہ بن جائے ایک صحابی کی وجہ سے؟ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیے، ایک صحابی کیا 100 صحابی بھی اگر اذان کا خواب دیکھتے ہم اسے دین کا حصہ نہیں بناتے، ہم نے تو اسے دین کا حصہ رسول اللہ کی تصدیق کی وجہ سے بنایا ہے۔ تو اسی طرح حضرت عباس کیا سینکڑوں صحابی بھی خواب دیکھ لیتے ابو طالب ابو لہب کا، تو ہم اسے دلیل نہیں بناتے، ہم تو دلیل اس وجہ سے بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ نے آپ کے سامنے بیان کیا گیا اور آپ نے انکار نہیں کیا، اور امام بخاری اور مسلم بھی اس حدیث کو لے کر آئے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت عباس نے خواب دیکھا اور پوچھا بھائی کیا حال ہے، مرنے کے بعد تم کیسے ہو؟ کہنے لگا کہ تمہارے مرنے تم سے بچھڑنے کے بعد مجھے کوئی خیر نہیں ملی، ہمیشہ عذاب میں رہتا ہوں، ہاں جب پیر کا دن آتا ہے تو میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، اور میری انگلی سے میں اپنی انگلی چوستا ہوں، اس میں سے پانی رستا ہے نکلتا ہے اور وہی میں پیتا ہوں، پورے ہفتے کے لیے سیراب ہو جاتا ہوں، میری تکلیف دور ہو جاتی ہے، مجھ پر عذاب میں کمی آ جاتی ہے، پورے ہفتے کے لیے میں پیر کے دن کا انتظار کرتا ہوں۔ پوچھا حضرت عباس نے کہ آخر یہ پیر کے دن تم پر یہ لطف و کرم کیوں ہوتا ہے، یہ عنایت کیوں ہوتی ہے، یہ عذاب میں تخفیف کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا پیر کا دن تھا، میرا بھتیجا پیدا ہوا تھا، میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا، تو جب میری لونڈی سویبہ جب آئی اس نے کہا کہ ابو طالب ابو لہب مبارک ہو بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو بھتیجے پیدا ہونے کی خوشی میں میں نے اس انگلی سے اشارہ کیا تھا، جس دن میں نے اسے آزاد کیا تھا اپنی لونڈی کو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا تھا، وہ دن پیر کا دن تھا، اور جس انگلی سے اشارہ کیا تھا یہ انگلی تھی، بس رب کو میری یہ ادا ایسی پسند آئی کہ پیر کے دن مجھے میرے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے اور اسی انگلی سے مجھے پانی دیا جاتا ہے جس سے میں سیراب ہو جاتا ہوں۔ شیخ محقق یہاں آ کے فرماتے ہیں، اور امام زرقانی نے بھی لکھا، فرمایا کہ ابو لہب کے عذاب میں تخفیف ہوئی، کافر کے عذاب میں تخفیف ہوئی، پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہوئی، رسول اللہ کی پیدائش کے جشن کی وجہ سے نہیں، رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی کی وجہ سے نہیں، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی کی وجہ سے، اس لیے کہ عرب عورتوں سے نفرت کرتے تھے، مردوں سے محبت کرتے تھے، مرد بچہ جب پیدا ہو جائے تو پورے قبیلے میں خوشی ہوتی تھی، اسی خوشی کے اظہار کے لیے ابو لہب نے آزاد کیا، تو شیخ محقق فرماتے ہیں ابو لہب جیسا سخت کافر بھتیجے کی خوشی میں اگر آزاد کرے تو رب اسے اتنا اس قدر عطائیں دیتا ہے کہ
پیر کے دن عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے اور پیر کے دن اسے نعمت ملتی ہے، تو اس مومن کی عذاب، اس مومن پر عطاؤں کا سبب کیا ہوگا، اس مومن پر عطاؤں کا لحاظ کیا ہوگا جو بھتیجے کی پیدائش کی خوشی نہیں مناتے، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی مناتے ہیں۔ اس مومن پر کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ تم یہ سوچو کہ جب رسول اللہ کی پیدائش کی خوشی منانے پر ابو لہب جیسا سخت کافر بھی محروم تمنا نہیں ہے، تو یہ امید رکھو اور یہ یقین رکھو کہ جس آقا کا میلاد ہم منا رہے ہیں ہمیں بھی بہت کچھ ملے گا۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کے فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانہ بدلا ہے، رت بھی بدلی، فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی، یہ سب کچھ لہلہا رہے ہیں، یہ سارے کل جہاں لہلہا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں ہم جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کریں جان و مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا پیغام پہنچ گیا، جو میں آپ پر منتقل کرنا چاہتا تھا وہ میں دینے میں کامیاب ہو گیا، لہذا خوب جشن عید میلاد النبی کی خوشی منائیے اور اس یقین کے ساتھ منائیے کہ جب ابو لہب کو برکت ملے گی تو ہمیں بھی برکت ملے گی۔ کہاں ہے جی برکت تو ملتی نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں جو یقین کرے کہ برکت نہیں ملے گی اسے برکت نہیں ملے گی، اور جو یقین رکھتا ہے کہ اسے برکت ملے گی تو برکت ملے گی۔ شیخ محقق فرماتے ہیں کہ اس دن کی برکتوں میں سے ہے کہ جو اس دن اپنے دسترخوان کو وسیع کرے پورے سال رب کی رحمتوں سے اسے کبھی تنگی نہیں ہوگی، اور فرمایا رب رحمت کرے ان لوگوں پر جس نے شب ولادت پیغمبر کو عید کا دن بنا دیا۔ لہذا خوب خوشیوں کا اظہار کیجئے۔ کل کا دن یہ جلوسوں کا دن ہوتا ہے، ریلیوں کا دن ہوتا ہے، یہ بھی ایک اظہار خوشی ہے، یہ بھی خوشی کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ ہم نے پہلے بھی کہا ریلی میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے، ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے ہمارے دل میں رسول اللہ کی عظمت اور شان موجود ہے، مزید اور عظمتوں کا اظہار ہو جائے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے ساری دنیا کو ہم پیغام دیتے ہیں دیکھو اچھی طرح سمجھ لو کہ ہم ایک نہیں ہیں، اربوں ہیں، ہماری تعداد دیکھو، اپنی تعداد دکھانا بھی مقصود ہے، اپنی اکثریت کا لوہا منوانا بھی مقصود ہے، تاکہ وہ جو دشمنان نبی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ ان کی اتنی بڑی تعداد ہے جو ہماری مخالفت میں آ جائے گی، اور تاکہ جو دشمنان صحابہ ہیں وہ بھی صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں کہ ہم تو ریلی نکالتے ہیں، یہ ریلا نکالنے والے ہیں، ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہے، کہیں ہم نے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کی تو یہ سب کھڑے ہو کر اگر تھوک دے تو یہ سب بہ جائیں گے، اس وجہ سے ہم ریلی نکالتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لہذا درود و سلام پڑھتے ہوئے ریلی میں شامل ہو۔ اس مسجد سے آپ حضرات محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور رب ذوالجلال اس مسجد کی مرکزیت کو ہمیشہ برقرار رکھے۔ مرکزی جامع مسجد بیت المعظم، یہاں محفل میلاد کا انعقاد بھی خوب ڈٹ کے ہوتا ہے، جلوس کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ ہمارے رحمت بھائی نے بتایا ماشاءاللہ انہوں نے آپ حضرات کے ہی تعاون سے، ظاہر ہے کہ آپ حضرات ہی وسیلہ ہیں، آپ حضرات کے تعاون سے بہت ہی اچھا انتظام کیا ہے، بچوں کے لیے چیزوں کا بھی انتظام کیا ہے، لنگر کا بھی انتظام کیا ہے، لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، ریلیوں میں جب جائیں گھر کی خواتین کو گھر میں رکھ کے جائیں۔ ایک بات، جس ریلی میں خواتین شامل ہوں وہ کسی اور کی ریلی تو ہو سکتی ہے، اہل سنت کی ریلی نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت اس عمل کو مکمل طور پر اس کی تردید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلی میں ناچ گانا نہیں ہونا چاہیے، ریلی میں عورتوں اور مردوں کا اختلاط نہیں ہونا چاہیے، ریلی میں
گانے بجانے نہیں ہونے چاہیے، ریلی میں میوزک کا کوئی سامان نہیں ہونا چاہیے، ریلی میں کیا ہونا چاہیے؟ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے ہونے چاہیے، صلو علی الحبیب کے نعرے ہونے چاہیے، بس یہی ہے۔ لہذا جو ریلی شریعت کے احکام کی پامالی کرنے والی ریلی ہوگی، جس ریلی میں خلاف شرع کام کرنے والا ہوگا، نہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہے نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے۔ یہ ویڈیو کلپ بنا دیجئے گا، ہم وائرل کر دیں گے، تاکہ ہم پر جو اعتراض ہوتا ہے نا، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہم بن کر ہمارے درمیان میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے ہماری اکائی کو توڑنا، ہمارے اتحاد کو توڑنا اور کسی نہ کسی طرح الزام لگانا۔ لہذا ان کی باتوں میں نہ آئے، ہم نے جو بیان کر دیا ہے یہی مسلک مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے، قرینہ ہے، اور یہی ہمارا عمل ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے جو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ لہذا یہاں سے ریلی نکلے گی، ظہر کی نماز کے فوراً بعد مجھے بتایا گیا 2 سے 2:15 کے درمیان میں ریلی نکلے گی۔ زیادہ دور کا ڈسٹینس بھی نہیں ہے، بہت قریب کی ریلی ہوتی ہے۔ بچوں کو بھی ساتھ لائیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں انہیں بھی ساتھ لائیں، آپ بھی ساتھ آئیں۔ بچوں کو لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو لانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے بچپنے سے ہی یہ ماحول دیکھیں گے نا، تو جب وہ بڑے ہوں گے تو پھر وہ آپ کی طرح نہیں ہوں گے، وہ آپ سے اچھے ہوں گے۔ آپ تو اچھے ہیں، وہ آپ سے بھی اچھے ہوں گے۔ آپ تو تھوڑی تھوڑی باتوں میں گھبرا جاتے ہیں نا، کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں کو لے کر آئیں گے نا، بچپن سے جوانی تک وہ یہ سب کچھ دیکھتے رہیں گے، تو پھر جوانی میں کوئی کہے گا نا کہ ریلی میں جانا گناہ ہے، ناجائز ہے، تو پھر وہ آپ سے بہتر جواب دینے کی صلاحیت رکھنے والے ہوں گے۔ بچپن کی چیز تو بچپن کی ہوتی ہے نا، وہ پختہ ہوتی ہے۔ لہذا میرا پیغام بھی ہوگا۔ مزید اور کوئی بات ہے سر؟ ہاں، یہ کچھ باتیں کرنے والے ہمارے قبلہ رحمت بھائی۔ وما علینا